PIA فوکر 27 جو کہ تربت ایئرپورٹ سے چلا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی روانہ ہونے کو تیار کھڑا تھا۔ روانگی سے قبل جہاز میں معمول کے مطابق اعلان کیا گیا، خواتین و حضرات اپنا حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے، ہم بہت جلد اپنے سفر کو روانہ ہونے والے ہیں۔ اس چھوٹے سے ایئرکرافٹ میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ شام 5:30 بجے جہاز اپنی منزل کراچی کے لیے آسمان کی جانب بلند ہوا اور اسے 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا۔ پرواز کے 20 منٹ کے بعد ایک جوان اٹھا اور کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس خالدہ آفریدی نے سامنے آتے ہوئے گزارش کی کہ سر آپ تشریف رکھیں، کاکپٹ میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ کاکپٹ پائلٹ روم کو کہتے ہیں۔ وہ شخص انہیں دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے پائلٹ تک پہنچ گیا۔ پائلٹ عزیر خان پر پسٹل تان کر کہا کہ وہ جیسا کہے گا اسے کرنا ہے، نہ مانا تو انجام بہت برا ہوگا۔ دوسری جانب اس کے 2 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافروں پر تان لیے۔ دہشت گردوں نے خودکش دھماکہ خیز مواد بھی باندھا ہوا تھا۔ جہاز میں خوف و ہراس کی فضا سرایت کر چکی تھی۔ دہشت گرد نے پائلٹ کو کہا کہ یہ جہاز کراچی نہیں بلکہ انڈیا کے شہر دہلی جائے گا۔ پائلٹ نے مسافروں کو اعلان کر کے بتایا کہ معزز خواتین و حضرات، جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور اب یہ انڈیا جائے گا۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو کہا کہ وہ دہلی ایئر بیس سے رابطہ کر کے دہلی ایئرپورٹ اترنے کی اجازت طلب کرے۔ کیپٹن عزیر نے ظاہری طور پر دہلی ایئر بیس سے اجازت طلب کرنے کا دکھاوا کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایئر بیس ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ ریڈار جہاز کی سمت بدلنے کی نشاندہی کر رہا تھا اور تمام سگنلز ٹریس کر لیے گئے تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے 2 فائٹر جیٹس F-16 بھی اسی وقت فضا میں بلند ہوئے اور ان کا ہدف تھا PIA فوکر کو گھیرنا اور اسے پاکستان سرزمین سے باہر جانے سے روکنا تھا۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ YouTube پر اچھا اور انفارمیٹیو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ہاں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دینا۔ دہشت گردوں کی دھمکیوں پر پائلٹ عزیر خان نے ایک بار پھر یہ دکھاوا کیا کہ وہ دہلی ایئر بیس سے رابطہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسا خفیہ کوڈ ڈائل کیا جس کا مطلب تھا کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ کیپٹن نے ایئر بیس سے پوچھا کہ کیا یہ دہلی ایئرپورٹ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دوسری جانب سے کال ڈراپ کر دی گئی ہے۔ یہ سب سنتے ہی ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا۔ یہ معلوم ہو چکا تھا انہیں کہ دہشت گرد انڈیا جہاز کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن پلان میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جہاز کو سندھ کے حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتارا جائے گا۔ اس پلان کے لیے ایکسپرٹ کمانڈوز کا ایک دستہ منگوا دیا گیا اور باقی فورسز کا دستہ بھی ہائی الرٹ تھا، اور ساتھ ہی کیپٹن عزیر خان بھی اس بات سے باخبر تھے کہ وہ 2 فائٹر جیٹس کے گھیرے میں ہیں جن کا علم صرف انہی کو تھا۔ کیپٹن عزیر نے دہشت گردوں کے سامنے بہانہ بنایا کہ ایندھن اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہمیں کسی قریبی ایئرپورٹ سے مدد لینی پڑے گی۔ دہشت گردوں کے پاس ایک نقشہ بھی تھا، وہ اس نقشے کو دیکھ کر بار بار بوج ایئرپورٹ کا نام لے رہے تھے۔ اس پر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، وہاں تک اس جہاز کو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انڈین ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینی پڑے گی۔ کیپٹن عزیر یہ بات جانتے تھے کہ قریبی ایئرپورٹ سندھ کا حیدرآباد ایئرپورٹ ہے۔ انہوں نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ بوج ایئرپورٹ ہے؟ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ پاکستانی حکام کو سیکریٹ سگنل تھا کہ دہشت گرد بوج ایئرپورٹ اترنا چاہتے ہیں۔ جواب میں صاف ستھری ہندی میں ایک تربیت یافتہ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کی، جہاں سے دہشت گردوں نے ان سے مذاکرات کرنا شروع کیے۔ انہوں نے جے ہند کے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ وہ یہ جہاز انڈیا لے کر جانا چاہتے ہیں اور انڈیا کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں نے ایئر بیس سے کہا کہ انہیں بوج ایئرپورٹ اترنے کی اجازت دی جائے تاکہ جہاز کو ایندھن اور مسافروں کو خوراک دی جا سکے۔ ایئر بیس سے آفیسر نے پیور ہندی میں بات کرتے ہوئے دہشت گردوں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے۔ کافی گفتگو کے بعد مذاکرات کامیاب ہو گئے اور انہیں بوج ایئرپورٹ اترنے کی اجازت دے دی گئی۔ کیپٹن عزیر کو اپنے آفیسر کی جانب سے کیے جانے والے سارے ڈرامے کا پوری طرح علم تھا۔ اس دوران حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے، شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس فورس نے ایئر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے۔ کیپٹن عزیر جانتے تھے کہ وہ سندھ کے حدود میں ہیں، مگر انہیں ڈرامے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جہاز کو مسلسل ایک ہی زون میں کافی دیر تک گھمانا پڑا اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ انڈیا جا رہے ہیں۔ رات ہو چکی تھی اور حیدرآباد ایئرپورٹ پر اس وقت تمام لائٹس بند کر دی گئیں، ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد رات کے اندھیرے میں کچھ پہچان نہ سکیں۔ ایئرپورٹ ایئر بیس سے پاکستان کا ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ تھا اس ویڈیو کا پارٹ 1۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہائی جیک طیارے میں آخر میں ہوا کیا۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے کامنٹ میں #PIA hijack2 ٹائپ کریں، آپ کو رپلائی میں پارٹ 2 کی لنک شیئر کر دی جائے گی۔
تب تک کے لیے اپنے اس میزبان محمد رضا کو دے دیں اجازت، فی امان اللہ۔